ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم۔ ذی الحج کے مہینے کی ابتدا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے ذی الحج کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حج اسی میں ہے، قربانی بھی اسی میں ہے، عرفہ، مزدلفہ، منا، حاجیوں کے لیے تمام مناسک اسی میں۔ حج ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ بنیادی وجہ بتا دیں کہ حج میں کرنے کے کام کیا ہے۔ سب سے بڑے صبر، تحمل و بردباری ہے حج میں، اور اس کے بعد قربانی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت ہے۔ کہتے ہیں نا ذبح کرتے وقت سنت ابراہیمی، سنت ابراہیمی۔ حالانکہ ہم امت نبی کی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اس کے باوجود ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ سارا واقعہ جمعے کے دن کسی حد تک بیان کیا تھا، کچھ چیزیں اور سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن شریف فرقان حمید کی آیات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین، اے رب مجھے نیک بچہ عطا فرما دے۔ تو سب سے پہلے جب بھی دعا مانگے اولاد کے لیے تو کیا کہنا ہے؟ اللہ نیک اولاد عطا فرما، درد سر نہ ہو۔ ربی حب لی من الصالحین، جب نیک اولاد مانگی تو اللہ نے فبشرناہ بغلام حلیم، ایسا بچہ دیا جو حلیم تھا، بردبار، صبر والا، تحمل والا۔ تو حلیم اس کو کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا بردبار، جس شخص کے اندر فرد شناسی، مرد شناسی، مزاج شناسی، وقت شناسی، موقع شناسی، یعنی ہر چیز کی باریک بینی کا جو جائزہ لے، اس کو بردبار کہہ رہے ہیں۔ اس کی ایک آسان تعریف یہ ہے کہ کون سی بات کب، کس کے سامنے، کس انداز، کس الفاظ میں، کس وقت، کتنی مقدار میں کرنی ہے، اس کو بردبار کہتے ہیں۔ ہر بات ہر ایک کے سامنے، ہر لہجے میں، یہ بیوقوف شخص کی علامت ہے۔ باپ کے سامنے ہوگی تو بات وہی ہوگی، لہجہ تبدیل ہوگا، الفاظ تبدیل ہوں گے۔ شیخ کے سامنے بات وہی ہوگی، لیکن الفاظ، لہجہ، انداز تبدیل ہوگا۔ مرشد کے سامنے، استاذ کے سامنے، امام کے سامنے، بزرگ کے سامنے بات ایک ہوگی، لیکن الفاظ، انداز، آداب، ان چیزوں پہ تبدیلی ضروری ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی کو آداب زندگی کہتے ہیں، اور اس کو اردو میں بردبار کہتے ہیں، اور اسی کو عربی میں حلیم کہتے ہیں۔ حلیم ہا سے، فلما بلغ معه السعی، کہتے ہیں جب کھیلنے کودنے کی عمر، بھاگ دوڑ کی عمر تک پہنچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دیکھو بیٹے دو تھے نا، اسماعیل اور اسحاق۔ یہ ذکر حضرت اسماعیل کا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، یہ ذکر حضرت اسماعیل کا ہے۔ اور حضرت اسحاق کا ذکر ہے وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین،
چونکہ ان کو ذبح کرنے کا ماجرا تھا، ساری تدبیر تھی، اس لیے ان کو حلیم بنایا، بردبار بنایا۔ اتنی عمر کے بعد بیٹا ہو رہا ہے اور وہ بچہ کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچا، 11 سال 13 سال، تو خواب دیکھ رہے ہیں ابا جان، انی ارا فی المنام یا بنی انی ارا فی المنام، یا بنی انی ارا فی المنام۔ یہ جملہ سمجھ لو، اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کیسے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا یبنی اے میرے بیٹے، یا ولدی اے میرے لڑکے، یہ نہیں کہا یا اسماعیل اے اسماعیل، کیا فرمایا یا بنی اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اس میں آپ کی کیا رائے ہے۔ باپ یہ نہیں ہے کہ اپنا حکم ہر جگہ لاگو کر دیں، بس میں نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ باپ ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو باپ کتنی عظمت والی چیز ہے۔ ہم صرف ماؤں کے پیچھے لگے نا کہ مائیں، ماں کی دعا، با کی دعا، ماں کی دعا، ماں کی دعا سر آنکھوں پر ہے، لیکن باپ اس کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے دنیا میں۔ باپ ایسی چیز ہے، کہتے ہیں کہ جب باپ دھوپ میں اور ماں آگ میں جلتی ہے تو اولاد پلتی ہے، دونوں کام ہوتے ہیں۔ آپ باپوں کو دیکھیں، تپتی دھوپ میں رکشہ چلا رہا ہے، بھائی کھانا کھایا؟ نہیں یار سواری چھوڑ دو، یار کھانا تو کھا لو۔ صبح سے کئی گھنٹے پیشاب نہیں کر رہا، صبح جا رہا ہے بس کی چھت پہ چڑھ کے، شام کو رات کو آ رہا ہے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر، 16 منزل سے رسی میں ٹنگا ہو کر رنگ کر رہا ہے۔ اب گیا تو گیا، مستری کو دیکھیں وہ اوپر 17ویں مالے پر کھڑا ہے، پیر پسلا تو گیا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ جان ہتھیلی پہ رکھ کے کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایک ہی جواب ہوگا، وہ ہوگا بیوی بچوں کے لیے۔ ہم پردیس میں جائیں، ایک کمرے میں 18 بندے رہتے ہیں، ایک کمرے میں 18 بندے، ایسے جیسے قیدیوں سے بھی بدتر زندگی۔ عید ان کی کیا ہے، بقرعید کیا ہے، بھائی کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا؟ کہا مولانا اگر ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے تو بیوی بچے سکھ سے رہیں گے۔ تو باپ اسے کہتے ہیں، اس لیے تو نبی نے فرمایا کہ رضی الرب فی رضی الوالد، باپ کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، سخط الرب فی سخط الوالد، باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ ایک شخص سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ماں کا حق زیادہ ہے باپ؟ حضور نے فرمایا ماں، پھر پوچھا پھر فرمایا ماں، پھر پوچھا پھر فرمایا ماں، چوتھی مرتبہ فرمایا باپ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی عظمت کم ہے، باپ اور ماں کا فرق سمجھ لو۔ باپ اور ماں کا فرق یہ ہے کہ اجازت باپ سے لینی ہوگی اور دعائیں ماں سے لینی ہوں گی۔ تنخواہ باپ کے ہاتھ میں جائے گی اور پھل سبزیاں گھر کا جو کھانے کا سامان ہے وہ ماں کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہاں تو ایسا دستور ہے کہ گھر میں ابا بیٹھا ہوا ہے، جوان بیٹا امی میں جا رہا ہوں، امی میں آ رہا ہوں، امی میں یہ کر رہا ہوں۔ بھائی باپ کو کیا تم نے ڈسٹ بن سمجھا ہوا ہے؟ باپ کیا چیز ہے؟ اجازت باپ سے ہوگی، آداب ماں کے ہیں۔ اجازت کیوں شریعت نے باپ سے لینے کو کہی؟ اگر بچہ باپ سے پوچھے گا کہ ابا میں باہر جانا چاہتا ہوں، تو باہر کے حالات کا علم تو باپ کو ہے نا، کبھی باہر بھیجنا چاہیے اولاد کو نہیں چاہیے، ماں کو کیا معلوم، ماں تو گھر میں، اس لیے اجازت باپ سے۔ تو والد ہے نا، اس کی عظمت کا کوئی جواب نہیں، اس کی قربانیوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور میں دونوں سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی، اپنے
بہنوں سے بھی جو پس پردہ سن رہی ہیں، اگر آپ چاہتے ہو دنیا آخرت میں کامیابی تو ماں اپنے شوہر کے دل میں اولاد کی عزت اور عظمت ڈالیں، اور باپ اپنے اولاد کے دل میں عزت اور عظمت ڈالیں ماں کی۔ کیسے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ بھائی والد صاحب صبح سے شام تھک کر آئے تو ماں بولے بھائی ابو آئے ہیں جلدی جاؤ، سب سلام کرو، ابو کی جوتے سیدھے کرو، ابو آئے ہیں ان کے لیے جگہ صاف کرو، ابو سے گلے ملو، ابو سے پانی کا پوچھو۔ دسترخوان میں بچے کھانا کھانے بیٹھے تو ماں کہ نہیں بیٹا پہلے ابو آ جائیں، پھر اگر ابو نہیں آئے تو فون کرو، ابو کدھر ہیں کیسے ہیں۔ تو ایک اگر 8 سال کا بچہ آپ کو فون کر کے کہ ابو میں آپ کا کھانے میں انتظار کروں تو باپ کا کتنا خون بڑھ جائے گا۔ تو یہ عزت عظمت قدر ماں ڈالے گی اولاد کے دل میں۔ اور باپ کے ذمے کیا فرض ہے؟ ماں کھانا بنا کے رکھتی ہے تو باپ کے نہیں بیٹا جب تک امی نہیں آئے آپ نے شروع نہیں کرنا، جب امی کھانا بنا کے لے آئیں تو آپ نے کہنا امی جزاک اللہ خیر، آپ نے اتنی محنت کر کے کھانا بنایا۔ یہاں تو جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، باپ اپنی طرف کھینچنے کے چکر میں، ماں اپنی طرف کھینچنے کے چکر میں، اور وہ اس کی اگر کوئی غلطی ہے باپ کی یا ماں کی، اولاد کے سامنے نہیں بولنی، کبھی بھی کبھی اولاد کے سامنے نہیں بولو کہ بھائی آپ نے ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا۔ اولاد کے سامنے ان سے پردہ کرو، نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، اگر امی نے کپڑے نہیں دھوئے تو کوئی مسئلہ ہوگا، اس وقت نہیں بولنا، تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ تو انبیاء علیہم السلام بتا رہے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں سیدھے ذبح کر دیتے؟ کون پوچھتا ان سے؟ اگر کر دیتے تو بیٹے کو اجر و ثواب نہیں ملتا نا، کیونکہ اس کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کی رائے لی۔ دیکھو گھروں میں مشورے کا ماحول بناؤ، کسی بھی کہیں پر جانا ہو، کچھ پکانا ہو، کہیں ہو، ایک تو فیصلہ ہے وہ تو باپ کا چلے گا نا، اگر عام معاملات ہیں تو سب سے مشورہ لے لو، بیٹا آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ فیصلہ اور حکم تو باپ کا ہوگا لیکن رائے سب کی ہو، رائے سب کی ہو۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے، کیا کروں؟ تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابا، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کر لیں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اللہ نے چاہا مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اولاد یہ نہ کہ میں کر لوں گا، یا مجھ میں گٹس ہیں، یا میں کر سکتا ہوں، یا میں ہی کر سکتا ہوں، نہیں بھائی، اللہ کی مدد ہوگی تو کر لیں گے، اللہ صبر ڈالے گا تو کر لیں گے، سمجھ گئے؟ انشاءاللہ، ہر کام میں کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ، ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ، جو کام ہو جائے اس پہ کیا کہو؟ ماشاءاللہ، تو زندگی خیر سے گزرے گی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے، دونوں باپ اور بیٹے، وتلہ للجبین، جبین کہتے ہیں اس کو، ایسے لٹاتے ہیں، آنکھ پہ پٹی باندھ دی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی، اور چلانے لگے چھری۔ دیکھو امتحان تھا، بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اس سے بڑا کوئی امتحان ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، تو اللہ نے اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا امتحان، ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، کہا یا اللہ ٹھیک ہے، میں امتحان کے لیے تیار ہوں۔ جب اتنا بڑے امتحان کے لیے تیار ہوئے تو اللہ نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، حضرت ابراہیم وہ ہے جس نے اللہ سے وفا کی،
قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ دوسرا اللہ نے کیا فرمایا؟ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پہ سلامتی ہو، آپ پہ اللہ کا سلام ہے آپ پر۔ جب قربانیاں دو گے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، صبر کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ کی طرف سے سلامتیاں خوب خوب نازل ہو جائیں گی، خوب نازل ہو۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم ہم نے آواز، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو، مخلص کو۔ اللہ کے اخلاص شرط ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور آ جائے گا، یہ لبرلز قسم کے لوگ یہ ایک مسئلہ اور کھڑا کر دیں گے، بھائی اتنا پیسہ حج میں اور قربانی میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان پیسوں کو کسی غریب کو دے دیں، ان پیسوں سے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیں، ان پیسوں سے آپ کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیں، ان پیسوں سے آپ کسی غریب کا، یتیم کا، بیوہ کا گھر بنوا دیں۔ اتنا پیسہ حج میں خرچ کرنے کی، اتنا پیسہ عمرے میں خرچ کرنے کی، اتنی زیادہ قربانیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کی خدمت میں دو باتیں عرض ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، بھائی آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں 240 گز میں، آپ 80 گز میں رہ لیں، جو پیسے بچ جائیں آپ کسی بیوہ کا گھر بنا دیں۔ آپ کے مہینے کا خرچ 1 لاکھ روپے، آپ اس کو کم کر کے 50 کر دیں، تو 50,000 بچ رہے ہیں، کسی کے گھر پہ راشن ڈلوا دیں۔ تو جب آپ گھر بنوائیں گے، گاڑی لیں گے، پینٹ کروائیں گے، رنگ کروائیں گے، فانوس لگوائیں گے، آپ کو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا بھائی یار آپ کو ضرورت کیا تھی، آپ کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں، کسی بیوہ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اللہ کے نام پہ قربانی دینے آئیں، اللہ کے نام پہ آپ قربانی کے لیے جانور لائیں، آپ حج کی تیاری کریں، عمرے جانے چاہیں، تو فوراً یہ آ جائیں گے کہ منٹس قسم کے ذہن کے لوگ کہ بھائی کیا ضرورت ہے اتنے پیسے خرچ کرنے کی، کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی۔ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جو بات ان سے کہنی تھی وہ تو کہہ دی، آپ سے کہتا ہوں، یہ جو قربانی کا پروسیجر ہے کہ اونٹ 5 سال، گائے، بھینسا، بیل، بچڑا 2 سال، بکرا 1 سال، دمبا 1 سال، اگر 6 مہینے کا ہو اور لگتا سال کا ہو تب بھی اس کی قربانی۔ ان تمام مراحل میں، ان تمام پروسیجر میں غریب کا کتنا فائدہ ہے؟ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک گائے ہے، گائے غریب نے اپنے گھر میں پالی، گھاس پوس کا انتظام کیا، اب بچہ ہوگا تو دودھ آئے گا گائے کا، بچہ بھی پیے گا، گھر میں بھی دودھ استعمال ہوگا، وہ دودھ تھوڑا بکے گا بھی صحیح، غریب کے گھر کی روزی چلی نہیں، وہ بچڑا یا بچڑی بچیاں بڑھتی جا رہی ہے، اب اس کو وقتاً فوقتاً ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ڈاکٹر کی مزدوری بنی، جانور والے ڈاکٹر کی، گھاس کی ضرورت پڑے گی، گھاس والے کی مزدوری، زمین کی ضرورت پڑے گی، زمین کی مزدوری، خدمت والے کی ضرورت پڑے گی، وہ مزدوری، چوکیداری کی ضرورت پڑے گی، وہ غریب کی مزدوری کا مسئلہ حل ہوا۔ پھر اسی طریقے سے اب وہ جانور بڑھتا جا رہا ہے، آپ دیکھیں وہ جانور بڑا ہوتا جا رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اب جب وہ گاؤں دیہاتوں سے شہروں کی طرف آئے گا، ہزاروں لوگ اس امید پر ہیں کہ ہم جانور کی خریداری کریں گے، پھر 2-3 ہزار منافع رکھ کے بیچیں گے، ان کا اللہ روزی کا انتظام کر رہا ہے۔ پھر وہاں سے ٹرک والے، گاڑیوں والے، شاہزور والے، سزوکی والے، ان کا انتظام، ان کی روزی روٹی چل رہی ہے، وہ کراچی لے کر آئے، یہاں پر چنگیوں میں پیسے دیے، ان کی روزی روٹی چلی، وہاں سے وہ منڈی کے اندر آئے، وہاں پیسے دیے، ان کی روزی روٹی چلی، وہاں پر لائٹوں والے ہیں، الیکٹریشین ہیں، گھاس والے ہیں، پانی والے ہیں، اسی طریقے سے صفائی والے ہیں، ہار والے ہیں، جھنجھنے والے ہیں، ان سب کی روزی روٹی چلی۔
پھر جو کرائے پہ گھروں میں پہنچاتے ہیں ان کی چلی، اور پھر اللہ کا حکم تو پورا ہو رہے ہیں، لیکن ان 2 سالہ جانور کے پالنے میں اللہ ہزاروں لاکھوں غرباء اور فقراء کے گھر کے چولہے جلاتا ہے۔ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ غریب کو دے دیتے ہیں۔ اللہ غریب کو دینا چاہتا ہے لیکن پھوکٹ میں نہیں، محنت کے بعد۔ زور سے بولو، بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی بھی سب کو بات؟ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور یہ ان کو صرف بولنا آتا ہے۔ جہاں آپ نیکی کا کام شروع کریں گے یہ بیچ میں آ جائیں گے، یار کیا ضرورت ہے آپ کو بار بار قربانی کرنے کی، آپ ایک حصہ کر دو، بھائی زیادہ سے زیادہ کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے، آپ نے اور ہم سب نے سنا، حضور پرنور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، حضور کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے ہیں، لیکن یہی ہم نبی جب حج پہ جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ علی آپ یمن جائیں اور یمن جا کر اونٹوں کا ریوڑ لے کر آئیں۔ حالانکہ عرب میں بھی بہترین اونٹ ملتے تھے لیکن یمن میں سب سے اچھے ملتے تھے اس زمانے میں۔ حضرت علی گئے 100 اونٹوں کا ریوڑ صرف حضور کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے لے کر آئے۔ پھر جب تشریف لائے اونٹوں کے ریوڑ کے ساتھ، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے اونٹ ہیں۔ حضور نے فرمایا 100 اونٹ میرے نام سے قربانی۔ 100 اونٹ، کتنے اونٹ؟ اس وقت کم سے کم مالیت 100 اونٹوں کی جو قربانی کے لائق ہے 2.5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ کتنے روپے بنتی ہے؟ 2.5 کروڑ 100 اونٹوں کی، جس کے گھر میں فاقے ہیں۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں چولہے نہیں جلتے، 2 چاند نظر آ جاتے، کپڑوں میں پیوند لگے ہیں۔ وہاں مسئلہ ذات کا تھا، یہاں مسئلہ اللہ کے نام کی قربانی کا ہے۔ تو حضور پرنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مسئلہ ذات کا ہو تو پیوند لگے کپڑے بھی پہن لیے، جہاں اللہ کے نام کی قربانی کا مسئلہ آیا تو سب کچھ لگا دیا، 100 اونٹ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بھی ایک عجیب منظر دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں چاقو لی، اپنے ہاتھ میں، چونکہ اونٹ نہر ہوتے ہیں نا، نہر کھڑے کھڑے، تو ہر اونٹ کی کوشش ہوتی کہ میں حضور کے ہاتھ سے نہر ہو جاؤں، خود چل چل کر آتا۔ اور یہ بھی سنو 63 اونٹ 63 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، باقی جو بچ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اب تم ذبح کر دو، 100 اونٹ کی قربانی کریں۔ اپنے یہاں کوئی کر لے اس طرح، بولے گھر میں تو چھت ہے نہیں، چھوٹا سا گھر ہے، کپڑے تو ہیں نہیں، کیوں کہ ہم نے نظریہ نہیں بنایا، ہم نے اجر نہیں بتایا کہ قربانی کے اجر کیا ہے، قربانی کے فائدے کیا ہیں، قربانی کی برکتیں کیا ہیں۔ یہ کہتے ہیں بھئی قربانی سے فائدہ کیا ہے؟ ایسے ایسے گھروں میں اللہ کے فضل سے گوشت پہنچتا ہے جو بیچارے 2 مہینے 3 مہینے گوشت نہیں کھا سکتے اللہ کے نظام سے۔ اور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ آج سے اپنے رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی لسٹیں بنائیں، جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہیں، جن کے گھروں میں قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کی لسٹیں بنا دیں، خاموشی سے کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی، خاموشی سے بنائیں کہ بھائی جیسے ہی ہمارا جانور ذبح ہوگا یہ 5 کلو کی تھیلیاں گھر پہ لا کے رکھ دیں، اور جیسے ہی جانور ذبح ہو اور انصاف کے ساتھ، انصاف کیا ہے؟ 3 پاؤ گوشت 1 پاؤ ہڈی، اور اگر 5 کلو گوشت دیں گے تو 4 کلو گوشت 1 کلو ہڈی۔ اور اگر آپ نے اس سے گڑبڑ کیا کام کہ سارا چانپوں کا گوشت، رانوں کا گوشت سارا جو اپنے ڈی فریزر میں بک کر لیا، اس کے بعد جو بچ گیا وہ غریب اور فقیر کو دے دیا، تو یہ صحیح نہیں۔ پھر آپ کی قربانی کا فائدہ نہیں۔ قربانی تو نفس کی ہے نا، جو دل چاہ رہا ہے وہی غریب کو دینا ہے۔ آج تو ان کا حق ہے کھانے کا، آپ بھی کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، انصاف کی بات کرو۔ جو گوشت جس طرح کا اعلیٰ معیار کا گوشت آپ کے اور میرے گھر میں آئے، اسی معیار کا گوشت غریب کے گھر پہ بھی جائے۔ آج تو گوشت بانٹنے کا وقت، اس لیے فرمایا قربانی کے دن سب سے بڑی عبادت، قربانی کے دن سب سے بڑی عبادت وہ اللہ کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں۔ کوشش کرو گے بھائی انشاءاللہ؟
کون کون قربانی کرنے کی نیت کرتا ہے؟ سب کرتے ہو؟ کوشش کرو اچھے سے اچھا جانور لاؤ، 1 لاؤ، 2 گائے لاؤ، بکرے لاؤ، جو کر سکتے ہو قربانی کرو، اور پھر اس گوشت کو ان غربا تک پہنچانے کی کوشش کرو جہاں گوشت عام طور پر پہنچتا نہیں ہے۔ یقین کرو یہ کام کرو، سارا سال اللہ آپ کو گوشت ہی کھلاتا رہے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔